سکون کا راست تعارف انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، چاہے وہ مادی آسائشیں ہوں یا روحانی رہنمائی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی اور سکون پایا جائے، مگر حقیقت میں سکون ایک ایسا خزانہ ہے جو باہر تلاش کرنے سے نہیں ملتا بلکہ اندر کے سفر سے منسلک ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم سکون کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی سکون کا راز کیا ہے۔ ایک سکون کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ ایک سکون سے مراد لفظ سکون عربی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں آرام ہوا۔ پرسکون کیفیت یہ وہ کیفیت ہے جب دل و دماغ میں بے چینی کا اثر ختم ہوتا ہے اور اندرونی خوشی و قرار محسوس ہوتا ہے۔ دو سکون کی اہمیت۔ ذہنی صحت۔ سکون کے بغیر انسان کو مستقل ذہنی الجھن، ڈپریشن اور اضطراب کا سامنا رہتا ہے۔ جسمانی صحت۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ پرسکون ذہن رکھنے سے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور نیند کی خرابیوں میں کمی آتی ہے۔ معاشرت تعلقات۔ جب انسان خود میں مطمئن ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بہتر روابط قائم کرتا ہے۔ دو روحانی سکون کا راز۔ ایک خدا سے تعلق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الویزنی آمناوا او تتمنوا قال او بایام بنزنورن الوین الیا بنزنورن الوین تتمنوا القال اوبا۔ سورۃ الرعد 28۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دل کی قرار اور سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ دو نماز اور اذکار۔ نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھک کر روحانی سکون ملتا ہے۔ تسبیحات اور حساری، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ورد سے دل میں سکون گھلتا ہے۔ 3 ذہنی سکون کے ترقی۔ 1 مراقبہ میڈیٹیشن۔ مراقبہ سے دماغ میں خیالات کا ہجوم کم ہوتا ہے اور دماغی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینا بے حد مؤثر ہے۔ 2 پلے بیک۔ اپنی خیالات کو لکھ کر تجزیہ کرنے سے ذہن صاف ہوتا ہے۔ اس درج کریں کہ کن امور نے آپ کو پریشان کیا اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ 4 معاشرتی سکون۔ 4 ایک خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلق۔ بات چیت، دل کی باتیں بانٹنے سے بوجھ کم ہوتا ہے۔ مدد اور تعاون، ایک دوسرے کا سہارا بننا اعتماد بڑھاتا ہے۔ 2 سماجی خدمات، ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے انسان کو خوشی اور سکون ایک الگ ہی کیفیت سے گزرتی ہے۔ خدمت خلق سکون کا ذریعہ ہے۔ 5 تعلیمی اور پیشہ ورانہ سکون۔ 5 ایک مقاصد کا تعین، مختصر مدتی روزانہ کے اہداف، طویل مدتی مستقبل کے خواب۔ واضح اہداف انسان کو غیر ضروری پریشانی سے بچاتے ہیں۔ 2 منظم آرگنائز رہنا، کاموں کی ترجیحات بنانے اور ٹائم ٹیبل بنانے سے بے ترتیبی دور ہوتی ہے اور سکون بڑھتا ہے۔ 6 جسمانی سکون اور صحت۔ 6 ایک صحت مند غذا، خوب پانی پینا، متوازن خوراک لینا اور کیفین / شراب وغیرہ سے پرہیز جسم کو سکون دیتا ہے۔ 2 ورزش روزانہ، ہلکی پھلکی ورزش سے انڈورفنز میں اضافہ ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہے۔ 7 عملی نسخے برائے سکون۔ 7 ایک محبت اور شفقت، دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا نہ صرف سماج میں بلکہ دل میں بھی اطمینان لاتا ہے۔ 7 2 شکریہ کا جذبہ، ہر دن 3 چیزوں کی نشاندہی کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ عادت منفی سوچوں کے مقابلے میں مثبت رجحان پیدا کرتی ہے۔ 7 3 نفسیاتی حدود، ضرورت کے مطابق وہ نہیں کہنا سیکھیں، اپنی حدود کا خیال رکھ کر غیر ضروری ذمہ داریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ نجا سکون کا راز ایک جامع سفر ہے جو روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی پہلوؤں کو یکجا کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر، نماز اور ورد سے روحانی سکون، مراقبے اور لکھنے سے ذہنی سکون، فعال سماجی خدمات و محبت پہ گفتگو سے معاشرتی سکون، منظم کام اور واضح مقاصد سے پیشہ ورانہ سکون اور صحت مند طرز زندگی سے جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ان سب میں توازن پیدا کرنا ہی سکون زندگی کا اصل راز ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں تو نہ صرف ہمارا دل و دماغ پرسکون ہوگا بلکہ ہم ایک بہتر اور خوشحال معاشرے کے بانی بھی بنیں گے۔
سکون کا راز ایک تعارف انسانی زندگی کا اہم ترین مقصد سکون قلب یعنی دل کی اطمینان اور نفس کی تسکین ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے اندر ایک اندرونی روشنی محسوس کرتا ہے جہاں دکھ غم اضطراب اور کشمکش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کے دور میں جہاں رفتار زندگی بے حد تیز اور چیلنجز کی تعداد بے شمار ہے، سکون ایک قیمتی دولت بن چکا ہے۔ اس مضمون میں ہم سکون کے تصور، اس کے بنیادی اسباب، نفسیاتی اور روحانی پہلوؤں، عملی حکمت عملیاں اور روزمرہ زندگی میں اس کے حصول کے طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ سکون قلب کا مفہوم۔ سکون صرف جسمانی آرام اور تھکان کے ازالے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عمیق اندرونی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو پورا، مکمل اور بے نیاز محسوس کرتا ہے۔ اس کیفیت میں فکر کی کثرت اور خیالات کی منتشر کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور ذہن و دل میں یکسوئی اور وضو پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الوزنی ایمن آبا او تتمنوا قال اوبایام بنزنون الین الیا بنزنون الین تتمنوا القال اوبا، سورۃ الرعد 28۔ یعنی مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سکون کا حقیقی سرچشمہ اللہ کی طرف رجوع اور اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نفسیاتی پہلو۔ اضطراب اور تناؤ سے نجات۔ جدید نفسیات کے مطابق انسان کو ذہنی سکون کے لیے منفی خیالات، اضطراب اور تناؤ سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ سٹریس ایک قدرتی ردن عمل ہے، مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے تو دل و دماغ کو شدید اذیت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے درج ذیل تجاویز مفید ہے۔ مائنڈفلنس، آشوری توجہ۔ یہ تمرین ہے جس میں انسان اپنے خیالات اور جذبات کو بغور دیکھتا ہے، بغیر ان پر کوئی رد عمل دیے۔ سانس کی مشقیں۔ گہری سانسیں لینے سے اعصابی نظام پرسکون ہوتا ہے اور ہارمونز کا توازن بحال ہوتا ہے۔ مراقبہ، میڈیٹیشن۔ روزانہ چند منٹ مراقبہ کرنے سے دماغ کی لہریں آہستہ ہوتی ہیں اور فکر کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ روحانی پہلو۔ اللہ کی بارگاہ میں اطمینان، جیسے قرآن مجید میں ذکر آیا، روحانی سکون کا اصل باعث اللہ کی یاد اور اس کے احکامات پر عمل ہے۔ انسان نماز میں اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے، جو دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ ذکر و اذکار۔ روزانہ کی روٹین میں سابحین اللہ، الحمد للہ وغیرہ کے اذکار شامل کریں۔ یہ اذکار اضطراب کے لمحوں میں تسکین کا باعث بن سکتے۔ تلاوت قرآن کی آیات کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ سماجی پہلو۔ مضبوط تعلقات اور سکون۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے اور اچھے تعلقات بھی سکون کا ذریعہ ہیں۔ فیملی سپورٹ۔ گھر کے افراد کے ساتھ محبت اور آمنے سامنے بات چیت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتے ہیں جو مشکل گھڑی میں ساتھ دیں اور جذباتی سپورٹ فراہم کر۔ رضاکارانہ خدمات۔ دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی پہلو۔ صحت مند طرز زندگی۔ صحت مند جسم کے بغیر سکون حاصل کرنا مشکل ہے۔ متوازن غذا، پھل سبزیاں، پروٹین اور صحت مند چکنائیاں شامل کریں۔ کیفین اور تیز میٹھی اشیاء کی مقدار کم رکھیں تاکہ اعصابی نظام پرسکون رہے۔ ورزش۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک، ہلکی پھلکی ورزش سے ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے ہارمونز بڑھتے ہیں جو سکون کا باعث بنتے ہیں۔ نیند اوسطاً 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند جسم و دماغ کو ریچارج کرتی ہے۔ وقت کا نظم۔ ٹائم مینجمنٹ سے سکون۔ غیر منظم روزمرہ معمولات اضطراب کا سبب بنتے۔ وقت کا مؤثر انتظام۔ مندرجہ ذیل طریقوں سے ممکن ہے۔ روزانہ کی فہرست، لسٹ، ذمہ داریوں کو تحریر کر کے ترجیحات کے ساتھ نمٹائیں۔ مؤثر بریکس، کام کے بیچ میں مختصر وقفے لیں تاکہ ذہن تازہ رہے۔ ناؤ کہنا سیکھیں۔ ہر درخواست قبول کرنے سے بچیں، اس سے آپ پر غیر ضروری بوجھ نہیں بڑھے گا۔ مادیت اور سادگی۔ سیدھی زندگی میں سکون مادی خواہشات کا بے حد پیچھا انسان کو بے چین کرتا ہے، اور جب ہمیں وہاں اندرونی سکون مل جاتا ہے ضروری اشیاء کی تو ہم جمع اسے آوری سے ارد گرد کی دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، بالکل جیسے احمد نے کیا۔ احمد کی کنیا میں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی امن اندر سے آتا ہے، کو اول اور جب ہم اسے پاتے ہیں مثلاً خاندان تو ہم اسے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ فوقیت دیں، نو تخلیقی اظہار، اس طرح ہم سب مل کر ایک پر امنا اور ہم آہنگ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ کو مثبت توانائی دیتی ہیں۔
हैं।